تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو۔ حضرات صحابہ کو تنبیہ کی گئی، بعد میں صحابہ نے توبہ کر لی تھی، استغفار کر لیا تھا، تو اس لیے ان کو خطاب دے دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ہم حضرات صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھ سکتے۔ حضرات صحابہ بھی انسان تھے، نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے لیکن صحابہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ حضرات صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، لیکن توبہ و استغفار کر لی۔ توبہ کے بعد پھر اللہ آدمی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم اس چکر میں نہ پڑو کہ ان کے پاس مال گئے، یہ مال کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو قتل کر کے ہم مال حاصل کر لیں گے۔ نہیں، مال غنیمت تو تمہارے لیے اللہ کے یہاں بہت ہے۔ یہ تو تمہارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اور کوئی کفریہ بات ان کی طرف سے نہیں پائی جا رہی ہے، تو تم ان کو مسلمان سمجھ کر اور مسلمان تسلیم کر کے مسلمانوں جیسا سلوک اور برتاؤ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے یہاں بہت سے غنیمتیں ہیں تمہارے لیے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے جن سے غلطی ہوئی تھی کہ دیکھو تم خود اپنے حالت پر غور کرو، تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی تو شروع سے ایمان والے نہیں ہو۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان کو ظاہر کیا، تو اس اظہار ایمان اور دعویٰ ایمان کو تسلیم کر لیا گیا اور تمہیں مومن مان لیا گیا۔ تو جس طریقے سے تمہیں مومن مان لیا گیا محض دعوے کی بنیاد پر اور شاعر اسلام ظاہر کرنے کی بنیاد پر، تو ایسے ہی تمہارے سامنے اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو تم بھی اس کو مسلمان مان لو، تم بھی اس کو مسلمان مانو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے نوازا، سو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو بغیر عذر کے اللہ کے راہ میں نہیں نکلے، جہاد میں نہیں نکلے، اللہ کا حکم آیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں نکلے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے کاموں میں چونکہ فرق ہے تو دونوں کے درجات میں، دونوں کے اجر و ثواب میں بھی فرق ہوگا۔ اجر و ثواب جو ملے گا، درجہ جو ملے گا، وہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے حکم پر اللہ کے راہ میں نکل پڑے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راہ میں نہیں نکلیں گے تو پھر ان کو وہ درجہ کہاں مل جائے گا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ۔ اصل میں بعض لوگ تھے اس طرح کے منافقین قسم کے کہ جب کبھی اللہ کا حکم ہوتا کہ چلو جہاد میں نکلو، اللہ کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تو منافقین طرح طرح کے بہانے بناتے۔ بعض کہا کرتے تھے کہ ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہے اور کوئی سامان لانے والا نہیں ہے، اس طرح کے بہانے۔ اور بعض منافقین اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی کہا کرتے کہ کہاں جا رہے ہو، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، اور جس طرح ہم موج سے کھا پی رہے ہیں تم بھی یہیں کھاؤ پیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو جانے والے ہیں اور جو بیٹھنے والے ہیں، جو نہیں جا رہے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس نے جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راہ میں نکلا گے تو اس کو اس کی مشقت کے بقدر اجر و ثواب ملے گا۔ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راہ میں نہیں نکلے ہیں بغیر عذر کے،
اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی جان بھی قربان کی، اپنے مال بھی قربان کیے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے مال اپنی جانیں قربان کی ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنی جان اپنے مال قربان نہیں کیے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھا اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جو بھی نیک کام کرے گا اسی کو اجر مل جائے گا، سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان لوگوں کا درجہ، ان لوگوں کی فضیلت کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی ہے۔ درجات منہ، یہ سب اللہ کی طرف سے درجے ہیں، اور اللہ کی طرف سے مغفرت گئے، اور اللہ کی طرف سے رحمت گئے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ یہ دو آیتیں ہوئی، ان دو آیتوں سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلی آیت شریفہ سے تو یہ سبق ملا کہ آدمی اپنے ظن اور گمان پر بنیاد رکھتے ہوئے کسی کام کا فیصلہ نہ کرے، فیصلہ کرے تو تحقیق کے بعد فیصلہ کرے، چھان بین کے بعد فیصلہ کرے۔ محض ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اچھی طرح اس کی تحقیق اور چھان بین کر لینی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کوئی بات سن لی، گھریلو معاملات میں بھی ہوتا ہے، کوئی بچی سے متعلق بات سنی، بچے سے متعلق بات سنی اور فوراً اسے مارنا پیٹنا شروع کر دے، نہیں، یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلے اس معاملے کی، اس واقعے کی تہ تک پہنچے، اس کی تحقیق کرے، اور یہ نہیں کہ ایک نے شکایت کی ہے تو اس کی شکایت سنتے ہی آپ عمل شروع کر دیں، نہیں، جس کی شکایت کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، آپ اس سے بھی معلوم کریں، تحقیق کریں، آپ کے بارے میں یہ چیز معلوم ہوئی، آپ بتلائیے اس کی کیا حقیقت ہے۔ پھر آپ دونوں کی بات سننے کے بعد کوئی نتیجہ نکالے اور تحقیق کرے، پھر فیصلہ کرے۔ اس سے پہلے اگر فیصلہ کریں گے تو آپ کا یہ فیصلہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی کام کے لیے اللہ کا کوئی حکم آئے تو آدمی اس حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی جان مال قربان کر دے، چونکہ جان مال دیے ہوئے اللہ کے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی بہانہ، کوئی عذر نہ ڈھونڈے، بلکہ خوشی خوشی اللہ کے حکم کو پورا کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق